بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 321 میں سپارہ نمبر 20 سے سورہ نمل کی منتخب کردہ آیات 76 سے لے کر 81 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون۔ یقیناً یہ قرآن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود بنی اسرائیل کو اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں، یعنی مذکورہ اختلاف کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ اگر یہ لوگ اس کو اختیار کریں اور تسلیم کر لیں تو ان کے آپسی اختلاف کو یہ رفع کر دے، اور یہ قرآن یقیناً گمراہی سے ہدایت ہے اور مومنین کے لیے عذاب سے رحمت ہے۔ ان ربک یقضی بینہم کغیرہم یوم القیامہ، بے شک آپ کا رب قیامت کے دن دوسروں کے مانند ان کے درمیان میں بھی اپنے حکم یعنی عدل کے ساتھ فیصلہ کر دے گا، اور وہ غالب ہے اور جس چیز کا فیصلہ کرتا ہے اس کا جاننے والا ہے۔ کسی کو اس کی مخالفت کرنے کی قدرت نہیں ہوگی، جس طرح کے دنیا میں کفار نے اس کے انبیاء کی مخالفت کی۔ فتوکل علی اللہ ثق بہ انک علی الحق المبین، پس اللہ رب العزت پر آپ توکل کیجئے، بلا شبہ آپ کھلے ہوئے حق پر ہیں، یعنی واضح دین پر ہیں۔ آخرکار کافروں پر فتح آپ کی ہی ہے۔ پھر اللہ تعالی نے کافروں کے مردوں کی، اندھوں کی اور بہروں کی مثالیں بیان کی ہیں۔ بلا شبہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی پکار نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں، نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب کہ وہ پیٹھ پھیر کر چلے جائیں۔ دعا اذا کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ دونوں حمزوں کی تحقیق اور دوسرے کی تسہیل کے ساتھ حمزہ اور یا کے درمیان اسے پڑھا گیا ہے، اور نہ آپ اندھوں کو ہدایت دے سکتے ہیں، ان کی گمراہی سے بچا کر رہنمائی فرما سکتے ہیں۔ آپ تو فہم و قبول کا سننا صرف ان ہی لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر وہ فرما بردار بھی ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کی توحید میں مخلص ہوتے ہیں۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے ان باکثرت چیزوں کو بیان فرما دیتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور بے شک یہی قرآن مومنین کے لیے ضرور ہدایت و رحمت ہے۔ آپ کا رب اپنے حکم سے ان کے مابین فیصلہ فرما دے گا،
اور وہ بہت غالب، بہت علم والا ہے۔ آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، بے شک آپ کھلے ہوئے حق پر ہیں۔ اور سنیے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور نہ ہی آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹھ پھیر کر جا رہے ہوں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے از خود ہدایت دینے والے ہیں۔ آپ صرف ان لوگوں کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، سو وہی مسلمان ہیں۔ یہ قرآن جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل کیا گیا، ان بکثرت باتوں کے درمیان محاکمہ کر دیتا ہے جن میں بنی اسرائیل اپنی جہالت کی وجہ سے اختلاف کرتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر علیہ السلام کے متعلق ان کا اختلاف ہے، اور اس میں ان کا اختلاف ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جسموں کو زندہ کر کے اکٹھا کیا جائے گا یا صرف روحوں کو جمع کیا جائے گا، اور جنت و دوزخ کی صفات کے بارے میں ان کا اختلاف ہے، اور اس بات میں بھی بنی اسرائیل اختلاف کرتے ہیں کہ اللہ کا جسم ہے یا نہیں۔ اس طرح اور بہت سی چیزوں میں بنی اسرائیل اختلاف کرتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ اگر وہ انصاف سے کام لیتے اور قرآن مقدس کو مان لیتے، اسلام کو قبول کر لیتے، تو وہ دائمی عذاب سے سلامت رہتے۔ اور بے شک یہ قرآن ضرور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یہاں پر مومنین سے مراد خواہ وہ بنی اسرائیل کے مومنین ہوں یا کسی اور دین پر ایمان رکھنے والے ہوں، لیکن ہمارے نبی کریم کے مبعوث ہونے کے بعد اسلام کے سوا کوئی دین مقبول نہیں ہے۔ قرآن مجید کی ہدایت تو تمام لوگوں کے لیے ہے، لیکن اس آیت میں مومنین کی تخصیص اس لیے فرمائی ہے کیونکہ قرآن مجید کی ہدایت سے صرف وہی مستفید ہوتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب یقضی بینہم کغیرہم یوم القیامت بحکمہ ای عدلہ وہو العزیز الغالب العلیم بما یحکم بہ۔ ان اختلاف کرنے والے بنی اسرائیل کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا، اور وہ برحق فیصلہ کرنے والا ہے، اور وہ غالب ہے، اس کے فیصلے کو کوئی مسترد نہیں کر سکتا، اور وہ عالم ہے، اس کو فریقین کے مقدمہ کی تمام جزئیات کا علم ہے، اور کوئی بھی پہلو اس سے مخفی نہیں ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، محبوب آپ بس اللہ پر بھروسہ کیجئے اور ان کی دشمنی اور مخالفت کی پرواہ نہ کیجئے۔ توکل کے معنی کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا، اور اس کے ماسوا سے امید نہ رکھنا اور ان سے اعراض کرنا۔ اللہ پر توکل کرنے کے بعد دل کو سکون مل جاتا ہے، اور مصیبت اور پریشانی کے نازل ہونے پر بھی اس کا اطمینان ختم نہیں ہوتا۔ پھر اللہ نے توکل کی وجہ بیان فرمائی کہ آپ کا موقف بڑا ہی برحق ہے، اور آپ نے اس کو دلائل سے مزین کر دیا ہے، اور آپ اللہ عز و جل کی حفاظت اور اس کی نصرت کے سائے میں ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا انک لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ محبوب بے شک آپ مردوں کو نہیں سناتے۔ اس آیت میں کفار کو مردہ قرار دیا گیا ہے، چونکہ جس طرح مردوں سے کسی کام کے کرنے کی امید نہیں ہوتی، اسی طرح ان کے ایمان لانے کی امید بھی منقطع ہو چکی ہے، اور جس طرح مردے کسی چیز سے نفع نہیں اٹھا سکتے، اسی طرح یہ کفار بھی آپ کے وعظ اور تبلیغ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے، اور چونکہ ان کی گستاخیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر کفر کی مہر لگائی جا چکی ہے، تو آپ کتنی ہی تبلیغ کریں ان میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ کفار لوگوں کی باتیں سنتے تھے، اس کے باوجود اللہ نے ان کو بہرا فرمایا، کیونکہ اللہ نے ان کو جو قوت سماعت عطا کی تھی، اس سے مقصود یہ تھا کہ وہ اللہ کے دین کی باتوں کو سنتے اور ان کو مان کر ان پر عمل کرتے، اور جب انہوں نے ایسا نہیں کیا تو پھر وہ اللہ کے نزدیک مردہ ہیں، خواہ وہ دنیا جہان کی باتیں سنتے رہیں۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک قبر میں مردے زندوں کا کلام سنتے ہیں،
اور اس آیت میں مردوں کے سننے کی نفی نہیں کی بلکہ مردوں کو سنانے کی نفی کی ہے۔ نیز اس آیت میں مردوں سے مراد وہ نہیں ہے جن کے جسم مردہ ہوں، بلکہ اس آیت میں مردوں سے مراد وہ ہیں جن کے دل مردہ ہو چکے ہوں۔ نیز آیت میں مردوں سے مراد وہ نہیں جو حقیقتاً مردہ ہوں، بلکہ اس آیت میں زندہ کافروں کو تشبیہاً اور مجازاً مردہ فرمایا گیا ہے۔ اور ہم جو کہتے ہیں کہ قبر میں مردے سنتے ہیں تو اس سے مراد حقیقتاً مردے ہیں، نہ کہ وہ جو حقیقتاً زندہ ہوں اور مجازاً مردہ ہوں۔ مردوں کے سننے کے متعلق احادیث میں واضح تصریح ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کسی بندے کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے اصحاب پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں تو وہ ان کی جوتیوں کی آوازوں کو سنتا ہے۔ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھا کر کہتے ہیں کہ تم اس شخص سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتے تھے؟ جو شخص یہ کہے گا کہ یہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں تو اس سے کہا جائے گا دیکھو تمہارا ٹھکانہ دوزخ میں تھا، اللہ نے تمہارے اس ٹھکانے کو جنت کے ٹھکانے سے بدل دیا ہے۔ اس کے بعد رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَنْتَ بِهَذَا الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے از خود ہدایت دینے والے ہیں۔ ہدایت کو اللہ رب العزت پیدا کرتا ہے، اور جس کے لیے اللہ نے ہدایت پیدا کر دی ہے وہ رسول اللہ کی تبلیغ سے ہدایت حاصل کر لیتا ہے، اور جس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہدایت پیدا نہیں کی وہ رسول اللہ کی کوشش کے باوجود بھی اسلام نہیں لاتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ کے ہاتھ میں دو کتابیں تھیں۔ آپ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیسی دو کتابیں ہیں؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، البتہ اگر آپ ہمیں بتا دیں۔ آپ کے دائیں ہاتھ میں جو کتاب تھی آپ نے اس کے متعلق فرمایا یہ رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے، اس میں اہل جنت کے اسماء ہیں اور ان کے آباء و اجداد اور ان کے قبائل کے اسماء ہیں، پھر آخر میں جمع کر کے سب کا میزان اور ٹوٹل کر دیا گیا ہے، اس میں اب کبھی اضافہ ہوگا اور نہ کبھی کمی ہوگی۔ پھر آپ کے بائیں ہاتھ میں جو کتاب تھی اس کے متعلق فرمایا یہ رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے، اس میں دوزخ والوں کے اسماء ہیں اور ان کے آباء و اجداد اور ان کے قبائل کے اسماء ہیں، پھر ان کے آخر میں جمع کر کے سب کا میزان کر دیا گیا ہے، اس میں بھی نہ کبھی کوئی اضافہ ہوگا نہ کبھی کوئی کمی ہوگی۔ آپ کے اصحاب نے کہا یا رسول اللہ جب سب کچھ پہلے لکھا جا چکا ہے تو اب عمل کس چیز میں کریں؟ آپ نے فرمایا تم ٹھیک ٹھیک کام کرتے رہو، کیونکہ جنت والے کا خاتمہ اہل جنت کے عمل پر کیا جائے گا، خواہ زندگی بھر کوئی بھی عمل کرتا رہے، اور دوزخ والے کا خاتمہ اہل دوزخ کے عمل پر کیا جائے گا، خواہ وہ زندگی بھر کوئی بھی عمل کرتا پھرے۔ پھر رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں کو جھاڑا اور ان کتابوں کو ایک طرف رکھ دیا، پھر فرمایا تمہارا رب بندوں سے فارغ ہو چکا ہے، ایک فریق جنت میں ہے اور دوسرا فریق دوزخ میں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ اعتراض کرے جب اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے فلاں دوزخی ہے تو وہ خواہ کتنے ہی نیک عمل کیوں نہ کرے وہ دوزخ میں جانے سے نہیں بچ سکتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ازل میں علم تھا کہ کون شخص خاتمہ کے وقت اہل جنت کے عمل کرے گا اور کون شخص اہل دوزخ کے عمل کرے گا، تو اس نے وہی کچھ لکھ رکھا ہے جو بندوں نے کرنا تھا۔ اس کو ازل میں علم تھا کون شخص نبی کریم کی ہدایت سے ایمان لائے گا، کون آپ کی ہدایت کے باوجود ایمان نہیں لائے گا۔ اسی اعتبار سے اللہ رب العالمین نے مومنوں اور کافروں کے نام الگ الگ کتابوں میں لکھ دیے ہیں، اور اس آیت میں بھی یہی فرمایا جا رہا ہے کہ نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے از خود ہدایت دینے والے ہیں، آپ تو صرف ان لوگوں کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، ہر چند کہ آپ تمام لوگوں کو قرآن مقدس کی آیات ہدایت کا وعظ سناتے ہیں، لیکن آپ کے وعظ کو چونکہ صرف مسلمان ہی قبول کرتے ہیں اور وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ آپ صرف ان لوگوں کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہی مسلمان ہیں،
اور وہ یہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کو ازل میں علم تھا کہ یہ ایمان لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اہل جنت کی کتاب میں لکھ دیا ہے، اور یہی توحید باری تعالیٰ کے عقیدہ میں مخلص ہیں۔